الله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات اس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں جو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا، سمندروں کی تہوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کا، پتھروں کے اندر پلتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کا، اور اس زمین کی چھاتی پہ چلتی پھرتی رینگتی ہوئی بے شمار لاتعداد مخلوقات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے حد و حساب انگنت درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، الف الف مرات فی کل ذرۃ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت عالم، رحمت کائنات، محسن انسانیت، ہادی عالم، ہادی برحق، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس، مقدس اور مطہر پر جو تمام انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ احباب گرامی، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر ایک طرف 1,23,999 نبیوں کی بات ہو اور دوسری طرف اکیلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو ہم 1,23,999 نبیوں کی عزت اور احترام تو کریں گے، لیکن بات کس کی مانیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ایک طرف 1,44,000 صحابہ کی بات ہو اور دوسری طرف رسول کائنات کی بات ہو، تو ہر صحابی کا ادب اور احترام تو کیا جائے گا، لیکن بات کس کی مانی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک طرف 1,43,999 صحابہ کی بات ہو، تو دوسری طرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بات ہو، احترام ہر صحابی کا کیا جائے گا، لیکن ترجیح کس کی بات کو دی جائے گی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام ایک طرف ہوں اور دوسری طرف اکیلے عمر فاروق کھڑے ہوں، تو ہم ترجیح دیں گے عمر فاروق کو۔ اگر ان کے بعد پھر سارے صحابہ ایک طرف ہو جائیں اور دوسرے پلڑے میں جناب سیدنا عثمان بن عفان ہوں، تو ہم عزت تو سبھی صحابہ کرام کی کریں گے، لیکن ترجیح دیں گے جناب سیدنا عثمان بن عفان کو۔ اور اگر عثمان کے بعد سبھی صحابہ ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، احترام ہر صحابی کا کیا جائے گا،
عزت ہر صحابی کی جائے گی، لیکن ترجیح دی جائے گی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، بلکہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اور جنہیں عزت آسمانوں کا رب دے، جنہیں فضیلتیں پیغمبر کائنات دیں، اور جن کی عظمتوں کو زبان نبوت سے بیان کیا جائے، ہم کٹ بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی عزت و حرمت پہ کمپرومائز کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کبھی کہیں پہ کوئی سو جائے اور سویا رہ جائے تو وہ اس کی سستی ہے، کوتاہی ہے، لیکن جب کوئی بھی اہل سنت بیدار ہو، اس کا ایمان اور عقیدہ بیدار ہو، اور اس کے سامنے پیغمبر کے کسی ایک بھی صحابی کی توہین کی جائے، وہ گوارا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عظیم ہستی کا، جس عظیم شخصیت کا، جس بلند کردار کے حامل انسان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں فاتح یہودیت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہ جنہوں نے ان کے دور خلافت میں جو فتنہ اٹھتا گیا اسے تلوار کے زور پہ ختم کیا ہے اور اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان فاروقی جیسا ہو جائے، جیسا کہ رب نے قرآن میں کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پہ چلو، اگر تم چاہتے ہو جنت کے راہی بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے متبع بن جاؤ، ایک ہی راستہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کے نقش پا پہ چلتے چلے جاؤ، آسمانوں کا رب تمہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم نے رسول کائنات کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اگر صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ گئے، جو ایمان کی دولت صحابہ کرام کے پاس تھی ان سے وہ ایمان نہ لیا، تو جہنم کی گہری کھائی میں گرا دیے جاؤ گے، جنت تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ یہ آسمانوں کے رب کا فیصلہ ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید دنیا میں وہ واحد انسان ہوں کہ جن کے اندر ایمان کی تکمیل، ایمان کی غیرت، ایمان پر مضبوطی سے خود عمل کرنا اور دوسرے سے کروانا، فتوحات کا بے شمار اور طویل سلسلہ، اسلام کو بہت سے نئے جدید تقاضے فراہم کرنا، ان کی اولیت جناب سیدنا عمر فاروق کے حصے میں آئی۔ اور ایک ایسی فضیلت جو اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی، اسے موافقات عمر فاروق کہتے ہیں، کہ زمین پہ عمر کوئی مشورہ دیتے، آسمانوں کا رب اسے قرآن بنا کے رسول کائنات کے سینے پہ نازل کر دیتا۔ یہ فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ عظمت کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی کہ مشورہ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مشورہ دیا۔ مثال کے طور پہ امام کائنات علیہ السلام کی زوجہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے قضائے حاجت کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، راستے میں کافروں نے دیکھا، طنز کیا، جملے کسے کہ یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق امام کائنات علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی، آپ کی زوجہ ہو، امت کی ماں ہو، گلیوں سے گزرے، غیر دیکھ کر ان پہ طنز کرے، انگلی اٹھائے تنقید کرے، جملے کسے، عمر سے برداشت نہیں ہوتا، کیوں نہ آپ تمام مومنہ عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے گھر سے جب نکلیں اپنے چہرے کو چھپا کے نکلیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے۔ آسمانوں کے رب نے سورہ احزاب کی آیات نازل کر دیں، کہا یا ایھا النبی
कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐ पैगंबर कायनात, आप हुक्म दीजिए, आप कह दीजिए, कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहें, अपनी अज़वाज से कहें, आपके हरम में रहने वाली जो खातून है उनसे कहें, व बनातिका, अपनी का पाकीज़ा बेटियों से कहें, अपनी बिनात से कहें, व निसाइल मुमिनीन, और हर उस औरत से कह दें जो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो चुकी है कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि जब ये अपने घरों से निकलती हैं अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लिया करें कि ना इनका चेहरा नजर आए ना इनका सर नजर आए, बल्कि यहां तक कहा कि इनके कानों में सोने की जो बालियां हैं वो भी नजर नहीं आनी चाहिए। ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ीन। इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि गली बाजार चौराहे से जहां से भी कोई पर्दा करने वाली खातून गुजरेगी, देखने वाला समझ जाएगा कि ये गुजरने वाली मोहम्मद कायनात को मानने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुजरने वाली रसूल रहमत पर ईमान ले आने वाली है। फला युज़ीन, और इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जब ये अपने जिस्म को, अपने वजूद को ढांप के निकलेंगी, फिर कोई इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, फिर कोई इनके चेहरों की रंगत को बयान नहीं करेगा, फिर कोई इनके जिस्म और इनके जिस्म के किसी भी हिस्से और उज़्व के साइज बयान नहीं करेगा। फला युज़ीन, इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और आसमानों का रब बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। जमीन पे उमर ने मशवरा दिया, आसमानों पे रब को इतना पसंद आया कि कुरान की आयत बना के नाजिल कर दी। या यूं समझ लें कि आसमानों के रब ने कोई हुक्म नाजिल करना था, उसके नाजिल होने से पहले उसी के मुतालिक उमर ने मशवरा दे दिया। दोनों बातों में मुवाफकत है सैयदना उमर की आसमानों के रब के साथ। ऐसा अजीम इंसान जनाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी फजीलतों के हामिल। किसी भी इंसान के लिए उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत और दौलत है तो वो दीन है। वो क्या है? जिनके पास दीन नहीं है वो भला बंदा किसी काम का है? उसकी हैसियत क्या है रब की नजर में? उसकी औकात क्या है? अपनी हैसियत और औकात अल्लाह की नजर में बनाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज दीन और ईमान। जनाब सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, अंबिया के ख्वाब क्या होते हैं? क्यों जी, नबी का ख्वाब क्या होता है? वही होता है। अंबिया का ख्वाब रब का पैगाम होता है। अंबिया का पैगाम रब की तरफ से उन्हें भेजा हुआ शरीयत और दीन का हिस्सा होता है। जनाब सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस 3691 नंबर, इमाम कायनात ने कहा, बैना अना नाइमुन रअयतुन नास उरिजू अलैया, मैं रात को सोया हुआ था, ख्वाब में मुझे कुछ लोग दिखाए गए, व अलैहिम कुमुसन, उन्होंने कमीजें पहनी हुई थी, फमिनहा मा यबलुगु सदिया व मिनहा मा यबलुगु दूना ज़ालिका, उनमें से बाज की कमीज उनके सीने तक थी, किसी की सीने से ऊपर थी, किसी की कमीज सीने से नीचे थी। इससे आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व उरिज़ा अलैया उमरु, फिर मुझे ख्वाब में उमर दिखाया गया, व अलैहि कमीसुन इजतर्रहु, उस उमर की कमीज ने उसके पूरे जिस्म को ढांपा हुआ था, उसके सर के, उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से लेकर पैरों तक उसकी कमीज थी। कालू फमा अव्वलतहु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके इस ख्वाब की ताबीर क्या है कि किसी की कमीज उसकी छाती तक है, किसी की कमीज उसकी कोख तक है, किसी की उसकी रान तक है, किसी की पिंडली तक है, कोई पूरे का पूरा कपड़ी उस कमीज के अंदर छुपा हुआ है, इसकी ताबीर क्या है? क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन, आपने फरमाया इसकी ताबीर दीन है कि उमर फारूक
سر سے پا پورے کا پورا دین اسلام کے اندر ڈھلا ہوا ہے. ایسا انسان کہ جس کی دین کی گواہی آسمانوں کے رب کے بھیجے ہوئے آخری نبی نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے. بلکہ یوں کہیں تو سچ ہے کہ صرف نبی نے نہیں دی بلکہ نبی کے خواب اور وحی کے ذریعے آسمانوں کے رب نے دی ہے کہ یہ عمر پورے کا پورا دین میں ڈھلا ہوا. اس کے چال چلن، اس کی بول چال، اس کی گفتگو اور کردار، اس کا کھانا پینا، اس کی باتیں، اس کا اخلاق اور رویہ، سب کچھ اس کی عبادات، اس کے معاملات سارے کے سارے دین اسلام کے مطابق ہیں. ایسا کوئی انسان پیش تو کرے. آج اس عمر کے دین کا انکار کیا جائے، آج اس عمر کے دین کے بارے میں کہا جائے جی اس کا ایمان ثابت کریں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی باولے کتے کو ثابت کرتے پھڑیں کہ عمر فاروق دین اور ایمان والا تھا؟ ہمیں کیا ضرورت؟ مجھے بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ ذرا صاحب نال 2-3 دوستوں کے فون بھی آئے کہ اپنے موضوع بدل لو. او بھائی ہم دلیل کی بنیاد پہ بولتے ہیں، ہم اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. اپنے لوگوں کو سمجھانے پر نہ پابندی ریاست نے لگائی ہے نہ قانون نے لگائی. ہم بتائیں گے انشاءاللہ جو ہمارا موقف ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ، بتاتے رہیں گے. ہم کیوں نہ بتائیں؟ جب ریاست کہے گی نہ بتاؤ چھوڑ دیں گے، نہ بتائیں گے. جب تک ہمیں قانون اجازت دیتا ہے ہمیں دنیا کے کسی ڈیش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم تو ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان نبی کے عظیم یاروں کا ذکر کرتے ہیں جو تو کائنات کی سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے. اور ہم ان سے گھبرا جائیں اور بھلا ہو ہم تو شکریہ، میں تو آج کے اس جمعہ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے انہیں کسی حد تک بیڑیاں ڈالی، کنٹرول کیا ہے انہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں میں. نہیں تو جناب جہاں سے گزرتے تھے چھتوں پہ مورچے بنا کے اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے تھے. گورنمنٹ نے کہا کوئی نہیں کھڑا ہوگا، خبردار کوئی نکلا تو. ٹائم کی پابندی کروائی، روٹ پرمٹ کی پابندی کروائی، یہ ساری پابندیاں کروائی ہیں الحمدللہ. جہاں ہمیں قانون کہے گا ہم وہاں پہ کریں گے اعتراض. ہم کسی کا نام لے کر کسی پہ تان اور تنقید نہیں کرتے، لیکن اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ہم اپنی قوم کو بتاتے رہیں گے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، درست راستہ کون سا ہے، ہم نے چلنا کس پہ ہے، ہم جا کس طرف رہے ہیں، وہاں سے رکنا ہے کہاں پہ چلنا ہے، یہ بتائیں گے انشاءاللہ اپنی قوم کو. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دین کی گواہی، اسی طرح ایمان کی گواہی بھی امام کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان سے دی. جناب سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث صحیح بخاری کی 6632 نمبر. کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر. صحابی رسول کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 نہیں تھے، زیادہ تعداد میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ، اور آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا اور فَقَالَ لَهُ عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق امام کائنات سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول، دنیا کائنات میں دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنی تجارت، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. الا من نفسی، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا. کیسا سچا عمر ہے. ایسے ہی امام کائنات نے نہیں کہا تھا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک
پورے کا پورا دین اسلام سے بھرا ہوا ہے، سچی بات کہی، رسول کائنات کے سامنے کہا دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، الا من نفسی، مگر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ قربان جائیں عمر کے سچ پہ، قربان جائیں عمر کی صداقت پہ، قربان جائیں عمر کی دلیری پہ۔ کہا اللہ کے رسول اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ حضرت امام کائنات نے کہا اے عمر، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ فقال له عمر، پھر عمر بولے، چلنے کا انداز کیا ہے؟ سب سے آگے رسول کائنات اور آپ کے ساتھ عمر ہے۔ آپ نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، پیچھے دیگر صحابہ کرام ہیں۔ کہا اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں اپنے جان کے سوا۔ کہا پھر تیرا ایمان مکمل نہیں اس وقت تک جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو عمر فاروق نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اے اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو مجھے اللہ کی قسم میں آج ابھی اسی وقت اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ پیار ہے۔ فوراً کہہ دیا۔ جب معلوم ہوا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، جب معلوم ہوا کہ جب تک اپنی جان امام کائنات پہ قربان کرنے کا عزم نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں، تو فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، نبی کائنات علیہ السلام نے کہا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ عمر کے ایمان کی تکمیل کی گواہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، عمر کے دین پر ہونے کی گواہی اور گارنٹی بھی امام کائنات علیہ السلام کی زبان نبوت سے ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو چیزیں کسی بھی انسان کو ممتاز کرتی ہیں وہ اس کا علم ہے، دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن اور حدیث کا علم۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ صاحب علم لوگوں کو ممتاز کرتے ہیں، انہیں عزت عطا کرتے ہیں، انہیں وقار سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آسمانوں کا رب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتے ہیں، عروج عطا کر دیتے ہیں، اور جو قرآن کو ٹھکرا دیتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ علم کی بنیاد پہ آسمانوں کا رب انسانوں کو ممتاز کرتا ہے، اور صحابہ کرام میں عمر فاروق اس اعتبار سے بھی ممتاز ہیں کہ ان کے علم کی گواہی آسمانوں کے رب نے دی ہے، جناب پیغمبر کائنات نے دی ہے۔ حدیث کے راوی اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم صحابی فرماتے ہیں ابو سعید کہ اللہ کے رسول نے نماز فجر ادا کی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد اپنا رخ پر انوار صحابہ کرام کی طرف کرتے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں، نماز کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف رخ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مولوی صاحب سلام پھیر دیں پیچھے منہ کر لیتے، نہیں، یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اور آپ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے انہیں کوئی بات بتاتے، کوئی مسئلہ سمجھاتے، اور عموماً نماز فجر کے بعد آپ نے جو رات کو خواب دیکھا ہوتا وہ خواب صحابہ کو سناتے، کیونکہ وہ خواب وہی تھی، شریعت اور دین تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز فجر ادا کروائی، نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کیا اور دیکھ کے کہا بینا انا نائم شربت یعنی لبن، میں رات کو سویا ہوا تھا،
خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، مجھے دودھ پیش کیا گیا، حتی انظرا الی الری یجری فی ظفری او فی اظفاری، میں نے وہ اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے دودھ باہر آنا شروع ہو گیا۔ خواب میں دیکھا آپ نے۔ ثم ناولت عمر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے وہ جو دودھ باقی بچ گیا تھا نا، وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ فقالوا فما اولتہ، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ پہلے دودھ آپ نے پیا، سیر ہو کے پیا، اتنا پیا کہ آپ کے جسم کی ساری رگیں تر ہو گئیں، اتنا پیا کہ آپ کی انگلیوں کے رستے سے دودھ بہنا شروع ہوا، پھر آپ نے وہ دودھ کا برتن عمر کو دیا، عمر نے دودھ پی لیا، آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ میرے بعد امت کے علماء میں ممتاز نام جس ہستی کا ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ امام کائنات کی حدیث صحیح بخاری کی 3681 نمبر، دین پر عمل کی گواہی، ایمان کی تکمیل کی گواہی، علم کے اعتبار سے ممتاز ہونے کی گواہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے ملی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح معاشرے میں عزت بڑھانے کا ایک بہترین عمل ہے کہ انسان سچ بولے، حق بات کہے، جسے حق سمجھتا ہے علم کی بنیاد پر اسے بیان کرے امت کے سامنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب آسمانوں کے رب نے پہلی وحی آپ پہ نازل کی تو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ بتاؤ میں تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ اپنی زبان کی حقانیت کی گواہی لی آپ نے، اور یہی گواہی امام کائنات نے عمر فاروق کے متعلق دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مسند احمد کی ہے 5145 نمبر، حدیث کے راوی محدث صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، آسمانوں کے رب نے عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کے دل میں جو آئے حق ہوگا، عمر کی زبان سے جو نکلے حق ہوگا۔ اور آج اس عمر کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے کھینچ لیا، اس نے لے لیا، آج اس عمر پہ تبرہ کی جائے جس کے ایمان اور حق پر ہونے کی گواہی امام کائنات نے دی ہے۔ اگر مان لیا جائے کوئی اختلاف تھا تو پھر حق پر حدیث کے مطابق عمر فاروق تھے، ایمان پر حدیث کے مطابق عمر فاروق تھے، دین پر اللہ کے رسول کی زبان کے مطابق عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق کی ایک اور عظمت و فضیلت جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی، سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول نے ان کے سامنے جا کر کہا ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے اور اپنی توحید کے دعوت کا داعی بنا دیا ہے، کیا تم مجھے نبی تسلیم کرتے ہو؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کلمہ پڑھائیں، دائرہ اسلام میں داخل کیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے عثمان، تو ہمارا یار اور دوست ہے، محمد بن عبداللہ کو تو اچھی طرح جانتا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کو نبی تسلیم کیا ہے، عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ عثمان نے کہا یار ابو بکر، ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو یقیناً نبی ہوں گے، مجھے بھی آپ کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، تم میں سے کون ہے جو میری نبوت کو تسلیم کرے گا؟ سیدنا علی 10 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے اس رشتہ داروں کے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن جب بات عمر فاروق کی آتی ہے تو عمر فاروق سے اللہ کے رسول نے نہیں کہا عمر میری نبوت کو تسلیم کر لے، ابو بکر صدیق نے نہیں کہا عمر نبی کی نبوت کو تسلیم کر لے، بلکہ آسمانوں کے رب نے مکہ کے 2 بڑے چودھری، 2 بڑے پہلوان، 2 تگڑے لوگ جس سے مکہ کی بستی کے لوگ ڈرتے تھے، جن سے خوف کھاتے تھے، جن کا نام سن کر لوگ تھر تھر کانپنا شروع کرتے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آسمانوں کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، 2 نام ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ یہ 2 نام عمر فاروق، خطاب کا بیٹا عمر اور حشام کا بیٹا عمر، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ آسمانوں کے رب نے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان 2 لوگوں میں سے جو عمر پسند تھا اسے دربار رسالت میں بھیج کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ عمر کو ڈائریکٹ نہیں کہا فرق سمجھیں، بلکہ رب سے دعا کی۔ اسلام ابھی غریب تھا، حدیث ہے اللہ کے رسول اسلام کی، آج کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اس تو پہلے اسلام مریا سی، اس سے پہلے 63 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا اور مرا تھا۔ اس سے پہلے روم اور فارس کو فتح کر لیا حالانکہ مرا ہوا تھا۔ اسلام اس وقت غریب تھا جس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بادہ الاسلام غریباً، اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی جب یہ غریب تھا۔ غریب کس اعتبار سے؟ افرادی قوت کے اعتبار سے کہ تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا، غریب لوگ تھے جنہوں نے آغاز میں قبول کیا سوائے 3-4 کے۔ تو ایسے حالات میں امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ 2 لوگ ہیں، 2 چودھری ہیں مکہ کے، دونوں کی چلتی ہے، لوگ ان کی سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ایک ابو جہل ہے، اس کا نام عمر بن حشام تھا، اور ابو جہل لقب اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا کہ جہالت کا باپ۔ فرمائے ایک عمر بن حشام ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، اے اللہ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، ان 2 آدمیوں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ نے عمر فاروق کو دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اسلام تو پہلے عزت والا دین تھا، لیکن اسلام کو غلبہ ملا عمر فاروق کے ذریعے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تک کبھی مسلمانوں نے باجماعت سب نے اکٹھے بیت اللہ میں جا کر نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا، آغاز میں سارے مکہ والے آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ نے ایک گھر میں جا کے پناہ لی۔ جب شور تھما تو جیسے آج کل ہمارے محلوں میں ایک آدھ بی بی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ادھر تک گل پہنچ گئی سمجھو سارے پنڈ پہنچ گئے، ایسی ایک آدھی بی بی محلے میں، ویسے تو میں ایک آدھ کہہ رہا ہوں زیادہ ہوتی ہیں، کیوں؟ نظام آباد میں شاید یہ ماحول نہیں ہے، یہاں کی خواتین شریف ہیں۔ تو مکہ میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب اس تک کوئی خبر پہنچتی تو وہ ڈھول پیٹتا اور ساتھ اعلان کرتا۔ سیدنا عمر فاروق اس کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، کہا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، ہے خطاب کے بیٹے، خیریت ہے؟ کس لیے آئے ہو؟ کہا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج کے بعد محمد کی غلامی کو تسلیم کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکلا باہر گلیوں میں، اعلان کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں دہائی مچ گئی، آج خطاب کے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا ہے، محمد کا ساتھی بن چکا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر فاروق نے کہا چلیں
بیت اللہ چلتے ہیں رب کی عبادت کے لیے. کہا عمر نہیں, ابھی نہیں. صحابہ کرام بولے یار عمر, ہم نے آج تک وہاں جا کے نماز نہیں پڑھی. مکہ میں رہتا ہو بندہ, اللہ کو مانتا ہو, اور وہاں جا کے نماز نہ پڑھ سکے, دل میں تو غم ہوتا ہے. جناب عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نکلیں, دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. مسلمانوں کی 2 قطاریں بنی. ایک قطار کے آگے امام کائنات کا چچا امیر حمزہ, اور دوسری صف کے آگے جناب سیدنا عمر, اور ان دونوں قطاروں سے کے درمیان میں آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نکلے بیت اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے. عمر فاروق نے مکہ کی گلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو, بچوں کو یتیم کروانا ہو, آؤ مسلمان مکہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں, راستہ روک کر دکھائے. تو عمر فاروق مراد رسول ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اور خواہش پر اسلام ایمان قبول کیا ہے, اور اللہ نے عمر کو اپنا محبوب اور پیارا بنا کے اسلام عطا کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ, اللہ جو تمہیں ان دونوں میں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے. اسی طرح ایک اور حدیث سنن ترمذی کی 3664 نمبر, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس سے پچھلی ساری صحیح بخاری کی تھی, ایک مسند احمد کی تھی, وہ بھی صحیح, یہ بھی حدیث صحیح سند کے اعتبار سے. آپ نے ایک بڑی معروف حدیث سنی ہے, اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. اس حدیث میں سرداری مل رہی ہے صدیق کو, سرداری مل رہی ہے فاروق کو. حدیث سنن ترمذی کی 3664 نمبر نوٹ کر لیں, گھر میں جا کے ریسرچ کریں, نکالیں, پڑھیں, دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کہا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین, میرے امت کے 2 شہزادے ابو بکر اور عمر, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ, الا النبیین والمرسلین, نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ہر نبی, ہر نبی کی ہر امت, اور قیامت تک آنے والے ہر انسان میں سے جو بوڑھے ہو کے مریں گے, جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. کیونکہ جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے, لیکن جو بڑھاپے میں مریں گے وہ جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. جو جوانی میں مریں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یونس صاحب خوش ہو, وہ تھوڑے سردار حضرت ابو بکر نے انشاءاللہ, آپ کے سردار عمر فاروق ہیں. بزرگوں کو تو چاہیے خوش ہو جائیں. وہ عمر جو مراد رسول ہے. تو جڑا بندہ سردار ہوئے, سردار کو پھر انہوں دی رعایا دے چکر لگ دے نا, کیوں جی؟ سردار کے پاس ان کی رعایا کے, ان کے ماتحت لوگوں کے چکر لگتے ہیں, تو جنت میں آپ کے چکر بھی لگیں گے ابو بکر اور عمر کے ساتھ پاس, اور ابو بکر عمر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اسے بہانے امام کائنات میں ملاقات, کیوں جی؟ اسی بہانے دیگر انبیاء سے بھی ملاقات. تو جنت کے بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر انہیں تحفے دیے. تفصیلات میں جانے کی وقت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق کو ایک اور جو فضیلت عطا فرمائی, یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی 3683 نمبر. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی ازواج اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہوئی آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں خرچہ زیادہ دیا کریں. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. اللہ کے رسول کی ازواج فوراً آپ سے اٹھتی ہیں, بھاگ کے ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. عمر تشریف لائے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر
دیکھو ابھی تمہارے آنے سے پہلے میری بیویاں میرے پاس بیٹھی تھی، تم آئے تو تم سے ڈرتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ عمر فاروق نے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا، ان میں آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی ہے۔ کہا کیا وجہ ہے کہ تم رسول اللہ سے کم ڈرتی ہو، مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو؟ ازواج مطہرات بولی، کہا ہے عمر آپ بہت سخت ہیں، اس لیے آپ کی سختی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اس لیے اٹھ کے بھاگ آئیں، کہیں آپ ہمیں جھڑک نہ دیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیوں کرتی ہو۔ اللہ کے رسول اسلام پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا ایھا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب، اے عمر، مجھے آسمانوں کے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر قطک، اگر کسی راستے سے شیطان گزر رہا ہو اس راستے سے تم آ جاؤ، شیطان تمہارے ایمان کی جرت اور دلیری کی طرف وجہ سے ڈرتے ہوئے خوف کھا کے اس راستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ عمر کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر کے ایمان سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے اور راستہ بدل کے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ پاکستان میں کئی جگہ پہ کیس آئے کہ جی ہم نے گزرنا ہے یہاں سے عمر فاروق کے نام کا بورڈ اتاریں، ہم نے گزرنا ہے یہاں سے فاروق اعظم کے نام کا بورڈ اتاریں۔ کہا ہم نہیں اتار سکتے، راستہ بدل لو، بدل گئے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شیطان ڈرتا ہے، اور میں شیطان کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی مخصوص فرقے اور طبقے کی طرف بات نہ لے جائیں، شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ہے۔ اس نے کسی راستے سے گزرنا ہو تو وہ کہتا ہے یہاں سے عمر کا نام ذرا ہٹائیں، میں نے گزرنا۔ ویڈیوز بھی ہیں نیٹ پہ ہیں، دیکھ لیں، مل جائیں گی آپ کو۔ اسی طرح جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور عظمت و فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آغاز میں کہا تھا کہ عمر کے مشورے کے مطابق آسمانوں سے اللہ قرآن نازل کر دیتے تھے اور اسے دین اور شریعت بتا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بیٹھے تھے ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ آپ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول اکیلے باہر گئے ہیں، کوئی یہودی کوئی کافر آپ کو اکیلے دیکھ کر آپ پر حملہ نہ کر دے۔ فوراً میں اٹھا اور باہر کو بھاگ نکلا، میرے پیچھے باقی سارے صحابہ بھی، ابو بکر اور عمر بھی بھاگ نکلے۔ انہیں فکر رسول تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے گئے تو مدینہ کے باہر ایک باغ تھا، میں نے سوچا کہ آپ اس باغ میں ہوں گے۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے اس باغ کے گرد چار دیواری تھی، اس چار دیواری کا چکر لگایا، پریشانی کی وجہ سے مجھے دروازہ نظر نہیں آیا۔ کہتے پھر میں وہاں پہ بیٹھ گیا تو اچانک مجھے اس دیوار کے نیچے سے کچھ راستہ نظر آیا جو وہاں سے انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کہتے میں اس راستے سے اپنے جسم کو سمیٹ کر باغ میں داخل ہوا، اندر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی جی اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ، فرمایا ما شانو کا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اچانک آ گئے، ہم پریشان ہوئے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، میں آپ کے پیچھے آ گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، باقی لوگ بھی ہیں جو باہر کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں۔ اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور تمہیں باہر جو جو ملتا ہے ان سے کہہ دینا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ تم جاؤ باہر اور تمہیں جو ملے اس سے کہہ دینا کہ نبی نے فرمایا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے کہاں داخل ہوگا۔ آپ نے اپنے جوتے اتارے، ابو ہریرہ کو دیے، کہا ابو ہریرہ یہ لے جاؤ، جو تمہاری بات پر یقین نہ کرے
اسے یہ جوتے دکھا دینا بطور نشانی کہ تم واقعی میرے پاس سے جا رہے ہو۔ ابو ہریرہ باہر آئے تو سب سے پہلی ملاقات ہو گئی سیدنا ابو ہریرہ کی سیدنا عمر فاروق کے ساتھ۔ قسمت چنگی سمجھ لو یا ماڑی، پہلی ملاقات سیدنا عمر سے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا یہ دیکھو عمر، آپ نے فرمایا کہ جوتے کس کے؟ کہا پہچانو؟ کہا یہ تو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ میں نے اس لیے دکھائے ہیں کہ آپ مان جائیں میں اللہ کے رسول کے پاس سے آیا۔ کہا پھر آپ خیریت سے ہیں؟ کہا خیریت سے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے جو ملے اسے کہو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یوں ایسے سیدھا ہاتھ کر کے میری چھاتی پہ مارا، میں زمین پہ گر پڑا۔ کہتے ہیں میں اٹھا تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میرے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ نے پوچھا ما لک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی مجھے اس طرح میں نے حضرت عمر کو آپ والی بات بتائی تھی، انہوں نے آگے سے مجھے مارا ایک زور سے، میں گر پڑا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، اے عمر تو نے یہ کیا کیوں، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ میں نے پیغام بھیجا تھا ابو ہریرہ کے ہاتھوں، تو نے اسے مار کے گرا دیا زمین پہ۔ بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا یہ، کہ دیکھو جی اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا، عمر نے تھپڑ مار کے بندے کو گرا دیا، صحابی پہ ہاتھ اٹھا لیا، بڑی بڑی گل ہے نا۔ لیکن اس سے بڑی بات آگے ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا عمر نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے کچھ نکلے اور عمر نہ مانے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کو خاموش کروانے کے لیے یوں ہاتھ مارا، یہ زمین پہ گر پڑا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ابو ہریرہ نے یہ بات لوگوں کے اندر عام کر دی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فخلہم یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ جو عمر کہتا ہے درست کہتا ہے، آج کے بعد تو نے دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، آج کے بعد یہ بات دوبارہ، عمر جو کہتا ہے درست کہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ چلنے کو علی المرتضیٰ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آخری حدیث، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو یہاں پہ ایک اور بھی اعتراض، کہتے ہیں جی عمر 26 یا 27 ذوالحج کو شہید ہوئے تھے، انہاں کھچ کے جان بوجھ کے یکم محرم سے پا گئے، 3 دن اگے لے گئے۔ ایک اعتراض اسے بھی کر دیں گے، کیوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کس تاریخ کو ہوئے، دسیا جائے کتنے کیڑی تاریخ تو کم کیڑی تو شروع ہو جاتا ہے، اساں 3 دن اگے کھڑے آئے تو تمہیں 10 دن پیچھے لینا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 27 ذوالحج کو آپ زخمی ہوئے، اس کے بعد آپ 3 دن تک زندہ رہے، آپ نے مختلف خطبے ارشاد فرمائے، آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں کی صحابہ کرام کو، یکم محرم کو آپ کی روح نکلی، جان آپ کی روح پرواز کر کے، جو اگر مان بھی لیا جائے جی 27 ذوالحج کو ہی تھا، پھر تاریخ کا اختلاف ہوتا نہیں ہے، میلاد النبی پہ نہیں کوئی کہتا، اسی اہل سنت مناتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو، تو دوسرا فرقہ تو انہوں پتہ رمضان میں ملانا میلاد النبی، پتہ شیعہ کے نزدیک امام کائنات کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نزدیک امام کائنات کی ولادت 10 محرم کو ہے۔ اتھے نہیں جے روندے، اتھے نہیں رولا پاندے، اتھے 3 دنوں کا مسئلہ ہے، اتھے 6 مہینوں کا فرق ہے، وہاں 6 مہینوں کا فرق ہے تو اعتراض نہیں، اتھے 3 دنوں کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال آپ 27 کو شہید ہوئے، آپ یکم کو ہوئے، آپ 2 محرم کو ہوئے، یکم کو ہوئے، 28 ذوالحجہ کو، 29 کو ہوئے تھے، ہے نا ہوئے نا کہ نہیں ہوئے تو ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ عظیم صحابی جب شہید ہوئے نا،
تو آپ کو سید عائشہ کی اجازت کے ساتھ جب حجرہ سید عائشہ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کرنے کے لیے لے گئے، تو آپ کی میت کو جب قبر میں رکھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس، ایک روایت میں محمد بن حنفیہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس قبر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک کسی شخص نے آ کے میرے کندھے کو پکڑا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بھی اہل بیت کے فرد ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت کے فرد ہیں، سیدنا علی کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ۔ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا، میرے پیچھے میرے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، مخاطب کی آپ کی میت کو مخاطب کر کے کہا ہے عمر، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا شخص اب دنیا میں زندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ کاش اس کی طرح کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور جا کے اپنے رب سے ملاقات کروں، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ میں فلاں جگہ پر گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں جگہ داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں جگہ سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ تم نے مصطفیٰ کی رفاقت و صحبت اس قدر زیادہ حاصل کی ہے کہ میرا جی کرتا ہے عمر جیسی زندگی تم گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہو، جیسی زندگی ابو بکر گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ویسی زندگی میں بھی گزارتے ہوئے آسمانوں کے رب سے جا کے ملاقات کروں۔ یہ تھے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ احادیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ آپ جنتی ہیں، جنت میں دنیا میں جو بوڑھے ہو کے فوت ہوں گے ان لوگوں کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ آپ کے ایمان کی گواہی، آپ کے دین کی گواہی، آپ کی اسلام پر استقامت کی گواہی، آپ کے جنتی ہونے کی گواہی، آپ کی شہادت کی گواہی، آپ کی خلافت کی گواہی، آپ کی بالترتیب خلافت کی گواہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی ہے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے انسان کذاب ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے وہ حق کہہ دیا، جو فرما دیا وہ سچ فرما دیا ہے۔ آپ نے کہا عمر مومن ہے، عمر مومن ہے۔ آپ نے کہا دن ہے تو دن ہے، آپ نے کہا رات ہے تو رات ہے، آپ نے کہا عمر جنتی ہے تو عمر جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سوال ہیں جی 4-5۔ روزہ صرف 10 محرم کا رکھ سکتے ہیں، تو گزر گئی، ہم تو سحری بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جی اکیلی 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، اکیلی 9 محرم کا بھی رکھ سکتے ہیں، 9 اور 10 دونوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، صرف 10 محرم کا بھی، صرف 9 محرم کا بھی، 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہاں یہ بھی رخصت دی ہے کہ 10 اور 11 کا بھی ملا کے رکھ سکتے ہیں، 9 اور 10 زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی 11 کا ساتھ ملانا چاہے، 9 کا نہیں رکھ سکا، تو وہ بھی رخصت اور اجازت ہے۔ دوسرا ہے جی، یہ ایک مخصوص فرقے کا نام لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں جلتے ہیں۔ یہ تو جلنے والے بتائیں گے نا کہ وہ کیوں جلتے ہیں، جسے تکلیف ہے بتانا تو اس نے ایسی تو نہیں دسنا، سارے ٹھیکے ایسا بڑے لے جنہوں تکلیف ہے، جنہوں مسئلہ وہ دسے گا۔ تو ہمارے کیونکہ امیر معاویہ امام ہیں، صحابی رسول تھے، ہم ان کی جماعت کے بندے ہیں، ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں نا، ہم ان کے خلف ہیں۔
जितने भी सहाबा हैं, तो उन सहाबा की जमात में एक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। और अगर जिसे तकलीफ़ है वो अपनी तकलीफ़ बयान करे तो हम उसे मुस्तनद रिवायात की सूरत में परखेंगे। अगर उसकी जलन और तकलीफ़ दुरुस्त हुई तो हम मान लेंगे, अगर दुरुस्त ना हुई दलाइल की रोशनी में तो हम रोकेंगे, हम टोकेंगे। तीसरा है जी, मुआविया बिन यजीद कौन था? वो मुस्लिम था। ये मुआविया बिन यजीद नहीं था, ये यजीद बिन मुआविया था। ये यजीद बिन मुआविया था। मुसलमान था या नहीं था, इसके समझने के लिए आसान बात यह है कि अब्दुल्ला इब्न उमर का आपने नाम सुना है? अब्दुल्ला बिन उमर नाम सुना है? ये हज़रत उमर फारूक के बेटे थे। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कहा था कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यजीद की बैत की है। बुखारी में लिखा है, अब्दुल्ला इब्न उमर का कौल है, मेरा कौल नहीं है। इसी तरह दीगर सहाबा इकराम जो उस वक़्त ज़िंदा थे, उन्होंने और जिसने बैत की थी वो सारे मुसलमान थे। उनमें कोई यहूदी नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई मजूसी नहीं था, वो सारे मुसलमान थे। और सारे मुसलमानों ने किसी काफिर की बैत नहीं करनी थी। यजीद का आसान तारुफ ये है कि यजीद सैयदना अमीर मुआविया का बेटा था, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता था। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। उन 11 बीवियों में से आपकी एक बीवी का नाम हज़रत सफ़िया था। हज़रत सफ़िया का भतीजा था ये यजीद। और हज़रत सैयदा ज़ैनब जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं, इन बहन हैं, इन हज़रत ज़ैनब का दामाद था यजीद। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? उस ज़ैनब के दामाद था कौन? आगे फ़र्क आप ही काट लो, मुसलमान सी या ईसाई होगी सी। ठीक, चौथा सवाल है, यजीद ने शहीद करवाया था इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी मेरे इल्म के मुताबिक उसने नहीं करवाया, मेरे इल्म के मुताबिक उसने शहीद नहीं करवाया। शहीद साबित करो तो असी लानत पावांगे। जब तक कातिल आप साबित नहीं कर सकते, जब तक साबित नहीं कर सकते कि फलां बंदा कातिल है, उस वक़्त तक लानत नहीं कर सकते। लानत हम डालेंगे जब उसका कत्ल में शहादत में मुलव्वस होना साबित हो। जिनका साबित है, सिनान नखी का साबित है, कूफी था, हम लानत करते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का साबित है, हम लानत करते हैं। शिमर जिन ज़िलजौशन का साबित है, हम लानत करते हैं। कूफियों ने गद्दारी की थी, हम लानत करते हैं। तो जेड़ा बंदा कत्ल करना उदा साबित ही नहीं, तो आड़े च यार कोई बंदा अगर बैठे है, अगर आप में कोई बंदा बैठा है बाहर, इधर लाइन पे पटरी पे कोई बंदा कत्ल हो जाए तो मैं आके कहा जी औरंगजेब साहब बंदा तुसा मारिया, वो कहन भाजी मैं नहीं मारिया, तो क्या मुझे इजाज़त है मैं इन्हें कातिल कहूँ? पहले मैं प्रूफ लाऊंगा जी, मैं तो देखे है, फलां ने आपको देखा है, आपके इसके साथ मैंने देखा है कि ये मामला आपने किया है, तो फिर साबित हो। जब तक साबित नहीं कर सकते उस वक़्त तक कातिल नहीं कह सकते, हमें शरीयत नहीं इजाज़त देती। तो बहरहाल इन मामलात में ये हम 10 लोगों को पेश आते हैं, एहतियात किया करें। जो पूछ रहे तो बाद फिर बह जाए, तो पिछले जुम्मे आया बंदा दोबारा उन्हें रब्ता किया, कहता ही नंबर दो मैं जाके रब्ता करांगा, कोई नहीं जवाब आए। दलाइल की रोशनी में बात करें जिसने करनी है, हम इंशाअल्लाह हाजिर हैं। अल्लाह ताला दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आप में से जो बैठे हैं, अगर किसी ने बाहर जाके बाद में कहना है ना मैं पूछ लेना ही, वो आके अभी जुमे के बाद पूछ ले, इंशाअल्लाह हम बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व